السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک کتاب ہے اعمال قرآنی، اس میں جو گستاخیاں کی گئی ان کو ہائی لائٹ کر رہا تھا، وہ انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ آج ایک اور کتاب ہے تذکرۃ الرشید۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کیا ہے، یہ کس کتاب ہے، کیا نام، تالیف کس نے کی ہے اور کس کے بارے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی حالات زندگی پر لکھی گئی کتاب ہے، جس کو مولانا محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی نے لکھا ہے، تالیف کی ہے۔ اس میں مولانا رشید احمد گنگوہی کی زندگی کے حالات و واقعات اور ان کے مقالات اور ان کی معمولات وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے قلم بند کیے ہیں۔ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کے وہ بہت تقریباً 2 جلدوں میں ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، ان کا نام لکھا ہے، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، سوانح قدس العلماء، زہد الفقہاء، فخر المحدثین، قطب العالم حضرت مولانا الحاج حافظ رشید احمد گنگوہی قدس سرات، اور جنہوں نے لکھی ان کا نام بھی لکھا ہے، حضرت الحاج مولانا محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی صاحب۔ لاہور میں چھپی ہے، انارکلی میں۔ اور اس کا سن 1986 مارچ سن 1986 میں یہ چھپی ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں صاحب، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اس میں دیکھیں انہوں نے کس طرح جو ہے میرے رب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ لفظ میرے منہ پر نہیں چڑھتے، میرے کو بہت زیادہ جو ہے ہمت کرنا پڑی ہے ان لفظوں کو اپنے منہ پہ چڑھانے پہ۔ دیکھیں کس طرح انہوں نے جو ہے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ آپ خود دیکھ لیں، خود فیصلہ کیجیے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ بہرحال میں اپنی بہنوں سے بہت معذرت کے ساتھ، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ میری یہ لفظ کہوں گا، بس صرف جو لکھا ہے وہ کہوں گا، اور میں اب تک سے کچھ نہیں کہوں گا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے میرے رب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ خود دیکھ لیجیے گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے پا رہی، لیکن مجبوری ہے کہ مجھے یہ سب کچھ دکھانا پڑ رہا ہے، کہ بہت مجبوری کی حالت میں مجھے یہ سب کچھ دکھانا پڑ رہا ہے، وگرنہ میری زبان جو ہے اس پہ ساتھ نہیں دے رہی ہے بالکل بھی۔ آپ دیکھ لیں کس طرح انہوں نے جو ہے ایک واقعے کا لمبت کیا ہے۔ اس واقعے کو آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ میں تہہ دل سے آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ مجھ کو معاف کر دینا کہ مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے۔ صرف واقعہ سنا رہا ہوں، اور آگے جو کچھ ہے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال آپ خود دیکھیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا، ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سب مریدیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے، فلاں کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اسے بہتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو۔ اس نے کہا، میں بہت گناہ گار ہوں، بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں اس زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا، نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا، بی تم کیوں نہیں آئی تھیں؟ اس نے کہا، حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے، بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی، استغفر اللہ۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر بولا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روسیا ہوں اور گناہ گار ہوں، مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کے سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دیے۔ مختصر
اس واقعے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے، جس طرح انہوں نے لکھا ہے، جو یہ سب کچھ کیا ہے، اس سے بتانے کا ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ دین کے تعلیم ہے کہ ایسے لفظ ایسی کتابوں میں اس طرح ان کا ذکر کیا جائے، اور پھر وہ عقیدہ پیش کیا گیا ہے جو کہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جس میں جو کہ یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا وجود اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور دوبارہ اللہ کی ذات میں جا کے ضم ہو جائے گا، یعنی ہر چیز کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے ذل ہے، اللہ ہی کا عکس ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، بہت ہی شرمندہ ہوں میں آپ لوگوں سے اس واقعے کو بیان کرنے پر، لیکن مجبوری تھی، مجھے بتانا تھا یہ بھی۔ دیکھیں کس طرح اللہ کی ذات میں انہوں نے جو ہے یہ گستاخی کی ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ اس کتاب پہ پابندی لگ چکی ہے، یہ بہت مشکل سے میرے کو کتاب ملی تھی۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔